راستے میں جا رہے ڈاکوؤں کا قافلہ آ گیا، کھڑا کیا، روکا، کہا مولوی صاحب ہمیں آپ کی عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں آپ کی جان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہاں ہماری ایک شرط ہے، آپ کے پاس جو مال ہے، آپ کے پاس جو پیسہ ہے ہمارے سامنے رکھ دے، ہمارا مقصود ہمارا مطلب پیسے سے ہے، پیسہ سامنے رکھے، نکلتے بنے۔ مولانا راشد قاندیلی صاحب رحمہ اللہ نے بیوی بچوں کو سائڈ پہ کیا، پیسے لیے، زیورات لی، جو قیمتی چیزیں تھی نکال کے چوروں کو دے دی، ڈاکوؤں کو دے دی۔ ڈاکوؤں نے کہا بس اب یہاں سے نکلتے بنے، ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تھوڑا آگے گئے، مولانا راشد قاندیلی صاحب رحمہ اللہ کی بیٹی نے فرمایا ابا جان آج تو کمال ہو گیا، بڑی عقل مندی کی، کیا ہوا بیٹا؟ ابا جان کچھ پیسے میں نے چھپائے ہوئے تھے ایک خاص جگہ پر، کپڑے میں خاص جیب کے اندر، وہ ہم نے اس چوروں کو نہیں بتائے، ان ڈاکوؤں کو نہیں بتائے، وہ پیسے بچ گئے۔ مولانا راشد قاندیلی صاحب رحمہ اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا، فرمایا ہائے بیٹی وہ چور ہو کے، وہ ڈاکو ہو کے اپنا وعدہ پورا کرے، اپنی بات پورے کرے، ہم مسلمان ہو کر، ہم عالم ہو کر اپنی بات پوری نہ کرے۔ ہمارا ان سے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہوگا تمہارے حوالے کر دیں گے، ان کا معاہدہ یہ تھا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، انہوں نے اپنی بات تو پوری کر کے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے اپنی بات پوری نہیں کی، چل بیٹی واپس چل۔ واپس اس قافلے کو لے کر ان ڈاکوؤں کے پاس گئے، ان ڈاکوؤں کے سردار کو کہا، ان چوروں کے سرداروں کو کہا حضرت ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم نے اپنی بات پوری نہیں کی۔ چور پریشان، ڈاکو پریشان، پتہ نہیں بابا پاگل ہو گیا ہے، بابا کملا ہو گیا ہے، بابا کوئی سازش تو نہیں کر رہا، پیچھے سے کہیں قبیلے والے کو تو نہیں بلا لیا، پیچھے سے کہیں پولیس والوں کو تو نہیں بلا لیا، بابا جی ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا جو کچھ ہمارے پاس ہوگا تمہارے حوالے کر دیں گے، تم نے اپنا وعدہ تو پورا کر لیا مگر ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہ میری بیٹی کے پاس کچھ پیسے تھے جو اس نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، یہ پیسے آگے جا کے اس نے مجھے بتائے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ پیسے آپ کے حوالے۔ ڈاکوؤں نے یہ سنا تو مارے شرمندگی کے سر چکا دیا اور کہا اوے تو کہیں کاندلا کا مولوی راشد تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ اسی وقت ڈاکو اس کے قدموں میں گرے، کہا تیرا نام سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا، ہم تیرے ہاتھ میں توبہ کرتے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور بھائی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب میں آخری واقعہ صرف آگے آ رہا ہے رمضان، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو نمازیں ہمیں ویسی معاف ہے، روزے ہمیں ویسی معاف ہے، زکوٰۃ ہمیں ویسی معاف ہے، پردہ ہمیں ویسی معاف ہے، اور شوہر کی نافرمانی تو ہمارا فرض ہے، اور یہ باقی تماشے ڈرامے، لیکن الٹے کام دین کے نام پر کرنے کے لیے سب سے پہلے اب یہ رمضان آ رہے، رمضان میں جی آئے گا صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کا کوئی منکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حدیثوں میں آیا ہے، لیکن آج کل ایک نیا ڈرامہ، نیا تماشا آ گیا ہمارے ہاں، تو آپ کو مجھے پتا نہیں ہے کہ عورتیں باقاعدہ جماعت سے صلاۃ التسبیح کرواتی ہیں، جی بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے ہیں، گھروں میں عورتیں آتی ہیں، دعوت دیتی ہیں ہمارے یہاں صلاۃ التسبیح ہوگی، اس کی جماعت ہوگی، آپ نے حاضری دینی ہے۔ تو بھائی عورتوں کے لیے ویسے بھی اب فرض نماز جو ہے، جو فرض نماز وہ بھی گھر میں، گھر کے بھی ایک کونے میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، آپ سب کی ماں ام المؤمنین، فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام اپنے زمانے کی بات کر رہی ہے، صحابوں کے زمانے کی بات، کہ اگر حضور آج ان عورتوں کا یہ حال دیکھ دیتی تو کبھی بھی ان کو مسجدوں میں آنے کی اجازت نہ، اچھا ماحول ہوگا۔ مردوں کے لیے بھی نفل کی جماعت مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اسلامی حکومت ججوں کو پابند کرے کہ جو یہ نفل کی جماعت کرواتے ان کو ڈنڈے لگائے۔ مردوں کا جب یہ حال ہے تو عورتیں تو بدرجہ اولا، اس لیے عورتوں سے میری گزارش ہے کہ یہ نفل کی جماعت، اور پھر یہ ہوتی بھی کیسی، میں نے ایک دفعہ والدہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا کہ یہ کوئی صحیح لوگ تو یہ کام نہیں کرتے، الٹے کام ہمیشہ الٹے لوگ کرتے، تو میں نے کہا ذرا جا کے دیکھو یہ عورتیں ہوتی کیسی ہے۔ تو والدہ گئی تھی ان کی دعوت پر، والدہ کہا جی آؤ نماز پڑھو، کہا جی نماز میرے بیٹے نے منع کیا، کہا لگتا ہے جی تسا بیٹا وہابی ہے۔ یہ پھر ہمارے پاس صحابہ کرام کو مشرکین کہتے تھے صحابی، یہ بے دین ہو گئے آج کل کے زمانے میں وہابی، تو جو قرآن کی بات کرے، جو حدیث کی بات کرے، جو سنت کی بات کرے وہ وہابی۔ تو اچھا اماں جان نے فرمایا کہ وہ آدھی اس کی آستین تھی، جو مولیانی صاحب تھی نا، جو امامہ صاحب تھی،
ویسے امام ہوتا ہے لیکن امامہ ہی کہیں گے. تو جو مولویانی صاحب تھی، امامہ صاحب تھی، وہ جی ماشاءاللہ جی یہ سرخی لگایا ہوا تھا ہونٹوں پر، اور یہ جی بڑے بڑے اس کے ناخن ریچھ کی طرح، اور گدھوں کی بھی ہے چلو عمل ان کے ریچھ کی طرح، اور چیلوں کے بڑے بڑے ناخن تھی جی، آدھی آستین تک اسی قمیض جی، وہ امام صاحب تھی. اور جس کی اپنی نماز قبول نہیں ہوتی، ساری نماز قبول کروائے گی. کوئی خدا کا خوف کرو. اس لیے آپ صلاۃ التسبیح پڑھے لیکن گھر کے اندر پڑھے. باہر پڑھنا مکروہ ہے، باہر جماعت سے پڑھنا بدعت ہے، مکروہ ہے. اور صلاۃ التسبیح سے بڑی بات پردہ ہے. پردہ فرض ہے. فرض تم کرتے نہیں ہو، نفلوں کے پیچھے پڑے ہو. جب تک فرض پورے نہیں ہوگے نفل کسی کام دے نہیں. ایک فوجی کو جی آپ وردی ہے، وردی پہننا فرض ہے، وہ کتنا پابند کیوں نہ ہو لیکن وہ گھر کے کپڑوں میں جائے اسے قبول کرے گا. اس لیے پردہ فرض ہے. اگر اتنا دین کا شوق ہے سب سے پہلے پردے پر عمل کرو. ایک بات تو یہ. دوسری بات ہے ہمارے ہاں رمضان میں ایک مسئلہ آتا ہے جی کہ جی رمضان کے آخری جمعے میں جو قضاء عمری کرے گا تو جتنی بھی اس کی قضا نمازیں سب معاف ہو جائے گی. آج کل یہ میسجوں پہ تماشا چلتے ہیں. ہر رمضان میں ملا علی قاری مولا نے المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع کی کتاب ہے، علماء حضرات موجود ہے، صفحہ نمبر 191 پر لکھا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے. باطل قطعا لأنه مناقض للإجماع. یہ باطل حدیث ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. کیوں کہ یہ اجماع کے خلاف ہے. ایک نماز کی قضا ایک کرنی پڑے گی ہر حال میں. نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے، نہ حدیث میں، نہ فقہاء کی کتابوں میں کوئی ذکر ہے کہ جی آخر جمعے میں ایک نماز پڑھ لو ساری نمازیں معاف. نہیں. اچھا رمضان میں آپ کسی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دے اور پھر اسے رمضان میں چونکہ فرض کا 70 درجے ہو جاتے ہیں، 70 روپے اس کو دو مانے گا؟ نہیں جی، رمضان ہے بھی، رمضان کا آخر جمعہ ہے. 1 لاکھ تو ہے لیکن 70 کو ضرب دے دو نا رمضان کے ثواب سے. تو پھر یہ دین کے معاملے میں تماشے کرتے ہو، ڈرامے کرتے ہو. کوئی خدا کا خوف کرو. اس لیے صلاۃ التسبیح کی نماز بھی مکروہ ہے اور جو قضاء عمری ہے وہ بھی ناجائز ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ جن کی اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو یہاں مرد حضرات وہ اپنی گھروں میں جا کے اس چیز کی بات چلائیں. باقی باتیں تو بہت تھی لیکن وقت کم ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اسی پر اتفاق کرتا ہوں. جو اگر کوئی بات کسی کو بری لگی میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا غلام. جیسے کیا ہوں؟ تو یہ آپ کے بچوں کے اساتذہ ہیں، یہ آپ کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. ذرا اماں سے جا کے پوچھو ان بچوں کو گھروں میں کیسے سنبھالتے ہو. ہم پورا دن سنبھالتے ہیں. یہاں کا تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے گھنٹے کا، لیکن ہمارے مدرسے میں پورا سال یہ بچے ہم جن سے شیطان بھی بھاگتا ہے اور یہ ہمارے حوالے ہوتے ہیں. ہم سے پوچھو ہم پر کیا گزرتی ہے. تو ہم نے تو بس مدرسے میں ڈال کے چھوڑ دیا. ان کا کھانا بھی ہمارے ذمہ، ان کا پہننا بھی ہمارے ذمہ. تو ان اساتذہ جو بیٹھے ہوئے ان کی قدر کرو.